ایمان ہے قول مصطفی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، امام عبدالغنی ابن عبدالواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب مختصر سیرت النبی کا درس ہمارا جاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق آپ نے باتیں ذکر کی ہیں کہ جو ایک مسلمان کو اپنے نبی علیہ السلام کے حوالے سے معلوم ہونی چاہیے۔ اب تک بہت ساری باتیں ہم سن چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا درس ہے اس میں بالخصوص جو باتیں ذکر کی ہیں وہ زیادہ تر معلومات پر مشتمل ہیں، اور یہ معلومات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین کے حوالے سے، کہ کون کون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے تھے، خادمین تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے موالی یعنی آزاد کردہ غلام، ان کا تذکرہ ہے۔ اس حوالے سے کچھ معلومات مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر کی ہے۔ سب سے پہلے جو گفتگو کی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادمین کے حوالے سے کی ہے۔ ویسے تو ظاہر ہے کہ سارا جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہی ہے، بالخصوص صحابہ کرام علیہم رضوان تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت جو ہے اس کو اپنا اعلیٰ ترین شرف سمجھا کرتے تھے۔ تو یوں خدمت گزاری ہر ایک کی جو ہوتی ہے وہ اپنی اپنی شرف و سعادت کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن کچھ افراد ہوتے ہیں کہ جو اس حوالے سے مشہور و معروف ہو جاتے ہیں، تو انہی کا تذکرہ یہاں پر مصنف علیہ الرحمٰن نے کیا ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ چند جو معروف نام ہے وہ ذکر کریں گے، لیکن ان میں سے بھی سب سے پہلا نام جن کا ذکر کیا ہے وہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حالانکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت چھوٹی عمر کے تھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور خدمت گزاری کے چند مواقع اور گھر کے اندر کے بالخصوص کام یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتے تھے، لیکن اور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے خادمین تھے کہ جو ہمہ وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ ان کو مختلف کام کرنے کا باہر موقع ملتا تھا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کے حوالے سے مشہور ہوئے۔ اور جب بھی یہ کہا جاتا ہے خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں واضح طور پر جو تبادر ہوتا ہے، جو ذہن جاتا ہے، وہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتا ہے۔ آپ کا لقب ہی یہ ہے، خادم النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے بھی سب سے پہلے انہی کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں خادم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خادموں کا تذکرہ۔ انس بن مالک بن نضر الانصاری، سب سے پہلے حضرت انس بن مالک ابن نضر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال کی عمر میں، ان کی عمر 10 سال تھی جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے۔ بعض روایتوں میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خادم کی حاجت تھی، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ خود ان کی والدہ حضرت سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو لے کر
بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اور فرمایا یہ بچہ بڑا خاص ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر یہ رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں حاصل کرتے رہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ کبھی نہ نبی پاک نے مجھے مارا، نہ کبھی ڈانٹا، اور کبھی کوئی کام جو میں نے نہیں کیا تھا اس کے بارے میں نہیں فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا، اور اگر میں کوئی کام غلط کر بیٹھا تو یہ نہیں فرمایا کہ یہ کام کیوں کیا۔ یعنی جہاں حاجت نہیں، ظاہر ہے کہ جب تربیت کی حاجت ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ درجے کی تربیت فرمانے والے ہیں۔ یہ ایک ہو گئے۔ دوسرے، وہند و اسماء ابن حارثۃ الاسلمیانی، یعنی حضرت ہند اور حضرت اسماء، یہ دونوں مردوں کے نام ہیں۔ ہند اور اسماء جو حارثہ کے بیٹے ہیں، یعنی ہند بن حارثہ اور اسماء بن حارثہ، اور قبیلہ اسلمیہ سے تعلق رکھتے ہیں، یہ دونوں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خدام کے اندر شمار ہوتے ہیں، اگرچہ کہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہیں۔ چوتھے، وَرَبِيعَةُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيُّ، ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مشہور و معروف صحابی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد میں پانی فراہم کیا کرتے تھے، پانی کا برتن لے کے پانی لے کر بیٹھا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تہجد میں وضو کروایا کرتے تھے۔ انہی سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ سل ربیعہ، سل ربیعہ، یہ فرماتے کنت اخدم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واقوم له فی حوائجہ نہاری اجمع، کہ جب میں سارا دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کام کاج کے اندر مصروف رہا کرتا تھا، فَإِذَا صَلَّى عشاء الآخرة اجلس ببابه اذا دخل بیتہ لعلہ ان یحدث لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت۔ سارا دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا شرف حاصل کرتا کہ کوئی کام کا موقع ملے، کوئی کام کا موقع۔ جب نماز عشاء پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر تشریف لے جاتے تو میں دروازے کے باہر بیٹھ جاتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام پڑے اور مجھے آواز دے دے، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ پانی تیار رکھتے تھے، ایک مرتبہ تہجد میں وضو کرواتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آیا، فرمایا سل ربیعہ، مانگ ربیعہ، یعنی مانگ، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لو۔ تو انہوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کے اندر رفاقت مانگی کہ آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ مشہور واقعہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اب سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرو۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں شمار ہوتے ہیں۔ پانچویں، وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ صَاحِبًا عَلَيْهِ كَانَ إِذَا قَامَ أَلْبَسَهُ إِيَّاهُمَا وَإِذَا جَلَسَ جَعَلَهُمَا فِي ذِرَاعَيْهِ حَتَّى يَقُومَا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نالین شریف اٹھانے والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے کسی مقام پر تو جوتے پہنانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مبارک جگہ پر بیٹھتے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جوتے تھے انہیں اپنی بغلوں کے اندر رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ بھی ان کے پاس ہوا کرتا تھا، وضو کا برتن بھی ان کے پاس ہوا کرتا تھا، اس لیے ان کو صاحب النعلین والوسادہ والطہور کہا جاتا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جوتے اٹھانے والے، آپ کا تکیہ سنبھالنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے برتن کو سنبھالنے والے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر اتنا آنا جانا تھا
یعنی ایسے ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات تھے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ اہل بیت اطہار سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی گھر والوں میں سے کوئی ایک فرد ہیں یہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی والدہ۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خادموں میں سے ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ چھٹے، وَكَانَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجُهَنِيُّ صَاحِبَ بَغْلَتِهِ يَقُودُ بِهِ فِي الْأَسْفَارِ، اور جو چھٹے ہیں وہ حضرت عقبہ بن عامر الجوہنی، ان کے حصے میں یہ سعادت آتی تھی کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کھچر کو سنبھالا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں ہوتے اور اس پر بیٹھا کرتے تو یہ اس کو آگے آگے سے کھینچا کرتے تھے، کھینچ کر اسے چلایا کرتے تھے۔ یہ بھی مشہور صحابی ہیں اور ابتدا میں ایمان لانے والوں میں سے ایک فرد ہیں۔ وَبِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ الْمُؤَذِّنُ، اور 7ویں حضرت سیدنا بلال بن رباح المؤذن، یعنی حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادموں میں مشہور و معروف ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حد درجہ قربت ان کو حاصل تھی، حتیٰ کہ اسفار کے اندر، سفر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کی جو بعض اشیاء ہوتی تھیں بسا اوقات تو وہ سنبھال کے رکھتے تھے۔ کعبۃ اللہ المشرفہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے کر گئے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھے، ٹھیک ہے، اور ان کی آواز انتہائی شیریں تھی، آواز انتہائی شیریں اور بلند تھی، ٹھیک ہے، اور یہ امیہ بن خلف کے ابتدا میں غلام تھے تو وہ بہت زیادہ ظلم کیا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ اسلام پر ثابت قدم رہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر خریدا اور پھر اس کے بعد ان کو آزاد کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر سیدنا اعتق سیدنا، یعنی حضرت ابو بکر ہمارے سردار ہیں جنہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کیا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی چہیتے تھے، بعض اوقات ناراض بھی ہوتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے منانے کے واقعات بھی موجود ہیں، بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ المؤذن، ان کا لقب بھی کیا ہے؟ مؤذن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ان کے بارے میں یہ جو مشہور و معروف ہے کہ ان کی زبان سے شین نہیں نکلتا تھا اور اس وجہ سے اذان نہیں ہوئی تھی، تو یہ بات غلط ہے۔ آپ کی زبان سے شین ہی نکلتا تھا، اور یہ جو واقعہ مشہور ہے کہ اذان انہوں نے نہیں دی تو صبح نہیں ہوئی تھی، ایسا کوئی مستند واقعہ نہیں ہے، یہ تاریخ کے خلاف بات ہے۔ اول تو اس زمانے کے اندر جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مؤذن تھے، اس کے علاوہ 8 اور مؤذن ذکر کیے گئے ہیں، تو اور افراد بھی اذان اس زمانے کے اندر دیا کرتے تھے، بالخصوص رمضان کی جو اذان تھی فجر کے لیے وہ تو دیتے ہی ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ ان کا سین نکلتا تھا، اول تو محدثین نے صراحت کی کہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ واقعہ سرے سے ہے ہی نہیں، اذان دینے والے دوسرے افراد بھی موجود تھے۔ وسعد مولا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے ہو گئے؟ یہ 8ویں ہیں۔ حضرت سعد جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، اور انہوں نے آزاد کر دیا تھا، لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يُعْجِبُهُ خِدْمَتُهُ، یعنی آزاد ہونے سے پہلے، ابھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے یہ غلام تھے، اس سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کیا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خدمت بڑی پسند آیا کرتی تھی۔ بعض اوقات خدمت گزار ہوتے ہیں نا، وہ تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں،
وہ اس انداز میں تکلیف کرتے ہیں کہ تکلیف کا سبب بن جاتے ہیں، اگرچہ کہ وہ اپنے اعتبار سے صحیح کر رہے ہوتے ہیں اور محبت سے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو خوش اخلاق شخص ہوتا ہے وہ ان کے اس پریشانی کو برداشت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ ان کی خدمت یہ پسندیدہ خدمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ مزاج کے مطابق خدمت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے افراد ہوتے ہیں، تو ان کی خدمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی پسند آتی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یا ابا بکر اعتق سعدا، کہ جو سعد ہیں ان کو آزاد کر دیں۔ ظاہر ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم کی بجا آوری ہی باہر صورت کرنی ہی۔ 90 وذو مخبر ابن اخ النجاشی ویقال ابن اختہ ویقال ذو مخبر بالباء، یعنی ذو مخبر، اور ایک ان کا ذکر کیا گیا ہے ذو مخبر۔ ذو مخبر یہ بھی حبشہ کے رہنے والے تھے، اور نجاشی بادشاہ جو تھا، جو ایمان لے آئے تھے، اسمحہ نجاشی جو ایمان لے آئے تھے حبشہ کے بادشاہ، تو جن کا نام اسمحہ تھا، یہ ان کے بھانجے یا بھتیجے تھے، بھانجے یا بھتیجے تھے۔ ان کو ذو مخبر یا ذو مخبر کہا جاتا تھا، یعنی تھے بادشاہ کے گھرانے کے، حبشہ کے بادشاہ کے بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر ہو گئے تھے۔ وَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے اندر حاضر رہتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے، یعنی اس کو شرف سمجھتے تھے۔ بلکہ بعض کتابوں کے اندر یہاں تک لکھا کہ وَلَزِمَ ذُو مِخْمَرِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وَعَدَّهُ بَعْدُهُمْ فِي مَوَالِ النَّبِيِّ علیہ السلام، یعنی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت رہا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ بعض نے تو ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شمار کیا ہے، یعنی غلام اس معنی کے اندر کہ جس کو باقاعدہ خریدا جاتا تھا یا کوئی تحفے کے اندر غلام دیتا تھا، اس اعتبار سے، ورنہ تو ظاہر کے سارے کے سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہی ہیں۔ کتنے ہو گئے؟ 9 ہو گئے۔ 10ویں وَبُكَيْرُ بْنُ شَدَّاخٍ اللیثی ویقال بکر، 10ویں ہیں وہ بکیر یا بکر، بکیر یا بکر بن شداخ اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چھوٹی عمر سے خدمت کیا کرتے تھے، چھوٹی عمر سے خدمت کیا کرتے تھے۔ 11ویں وَأَبُو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور و معروف صحابی ہیں حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے نام کے حوالے سے کہ ان کا نام جندب ہے، ان کا نام جندب ہے، جندب یا جندب دونوں پڑھا گیا ہے، جندب یا جندب نام ان کا، اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو ذر ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہا کرتے تھے۔ اس امت کے سب سے بڑے زاہدوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، ضرورت کے علاوہ مال کو جمع کرنا یہ ناجائز سمجھتے تھے، ان کا موقف ہی یہ تھا کہ بس جتنی ضرورت ہے اتنا مال ہونا چاہیے، اس سے زیادہ مال یہ جمع کرنا ہی ناجائز ہے۔ اس وجہ سے ان کے بڑے بڑوں سے معاملات ہوا کرتے تھے، اگرچہ کہ موقف وہی ٹھیک ہے کہ مال اگر زیادہ ہے اور اس کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی زکوٰۃ وغیرہ دیتے ہیں جو چیزیں لازم ہیں، تو وہ ناجائز نہیں جمع کرنا، وہ کنز کے اندر نہیں آتا، لیکن سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہی تھا کہ ضرورت کے علاوہ مال جمع کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ درجے کا زہد انہوں نے سیکھا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اور آسمان کے نیچے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ان سے سچا شخص کوئی نہیں ہے، ان سے سچی گفتگو کرنے والا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں مصنف علیہ الرحمٰ نے 11 ذکر کیے ہیں، 11ویں کی نسبت ہو گئی ہے۔ امام عبدالغنی بن عبد الواحد المقدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں بھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہیں، ٹھیک ہے، تو فقط 11 نہیں ہیں،
جو شارحین ہیں انہوں نے اور بھی بہت سارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام ذکر کیے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی سعادت حاصل کی ہے۔ اب جو گفتگو ہے وہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص غلاموں کی۔ یعنی ویسے تو اعلی حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بات کو نقل کیا علماء کے حوالے سے کہ کوئی شخص بھی اس وقت تک ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا جب تک کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حاکم و مالک تسلیم نہ کرے۔ سنت کی حلاوت، ایمان کی حلاوت نصیب ہی اس صورت میں ہوتی ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو غلام تصور کرے۔ ٹھیک ہے، تو ساری کائنات جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت و غلامی کو اپنی سعادت سمجھتی ہے۔ ہر شخص جو ایمان کی حلاوت اور لذت پاتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آقا اور اپنے آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام سمجھ کر ہی پاتا ہے۔ لیکن یہاں چند ان افراد کا مصنف علیہ رحمہ ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آنے کا شرف حاصل ہوا، اور ان میں بڑی تعداد تھی کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد فرما دی۔ ان میں سب سے پہلا جو نام آتا ہے وہ حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے۔ ذکر موالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن حارثہ بن شراحیل الکلبی، ان کا نام سب سے پہلا ہے۔ وابنہ اسامۃ بن زید، اور دوسرا نام ان کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید۔ وَكَانَ يُقَالُ لِأُسَامَةَ الْحِبُّ بْنُ الْحِبِّ، یعنی حضرت اسامہ جو حضرت زید کے بیٹے ہیں ان کو حب ابن حب کہا جاتا تھا۔ حب ابن حب یعنی محبوب کا بیٹا، محبوب کا بیٹا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم تھے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں حضرت سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف سے یعنی انہوں نے گفٹ کیا تھا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ ان کے والد، ان کے چچا وغیرہ جب پتہ چلا تو کیونکہ اغوا کر لیا گیا تھا ان کو، اور پھر اس کے بعد بکتے بکتے یہ یہاں تک پہنچے تھے، تو ان کے والد اور چچا یہ جب اطلاع ملی تھی کہ یہ مکہ مکرمہ کے اندر ہیں، ہمارا بیٹا وہاں پر موجود ہے، اور اس وقت تک یہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے، جو ان کے والد ہیں وہ بعد میں ایمان لے آئے تھے حضرت حارثہ، تو جب ان تک اطلاع پہنچی تھی تو یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے اور کہا تھا کہ آپ ہم سے رقم لے لیں اور ہمارے بیٹے کو ہمیں دے دیں، آزاد کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ جانا چاہتے ہیں تو ویسے ہی لے جائیں، ویسے کی کوئی حاجت نہیں، ان کو اختیار ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ ہذا ابو کا و امو کا، یہ آپ کے والد صاحب ہیں، یہ آپ کے چچا ہیں۔ فَإِنِ اخْتَرْتَ أَن تُقِيمَ عِنْدِي فَأَقِمْ وَإِنِ اخْتَرْتَ أَهْلَكَ فَاخْرُجْ مَعَهُمْ، کہ اگر تمہیں ان کے ساتھ جانا ہے تو چلے جاؤ، چچا کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اور اگر میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو بھلے میرے پاس رہو۔ تو فاختار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کیا، تو ان کے ابو والد صاحب نے ان سے کہا کہ تختار الرق علی الحریہ، یعنی آزاد ہونے سے تم بہتر یہ سمجھتے ہو کہ تم غلام ہو کے رہو، غلامی کو آزادی کے پر ترجیح دے رہے ہو؟ تو فقال نعم، ہاں ایسا ہی ہے۔ یعنی یہ غلامی تو وہ غلامی ہے کہ جو ہر آزادی سے بڑھ کر ہے، اس غلامی سے بڑھ کر اور کون سی چیز چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں میں شامل کر لیں، تو تصور ہی نہیں دوسرا کہ اس سے ہٹ کے کوئی گفتگو کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ یہی غلامی ہمیں پسند ہے، ٹھیک ہے، ہم ادھر ہی رہیں گے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی ادا بڑی پسند آئی۔ وہ تو عطا پر عطا کرتے ہیں، جب کسی کو دیکھیں اس طرح کی محبت تو وہ کہاں بدلہ نہیں دیتے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ ہذا ابنی، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے۔ تو ان کو کہا ہی شروع کے اندر زید بن محمد کہا جاتا تھا، زید بن محمد۔ پھر اس کے بعد ممانعت نازل ہوئی کہ ادعوہم لآبائہم، کہ جو بچے ہیں ان کو ان کے باپوں کی طرف ہی منسوب کرو۔ تو اس کے بعد پھر ان کو ان کے والد کی طرف منسوب کیا جاتا تھا، ورنہ اس سے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہی منسوب ہوتے تھے۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ یعنی ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اسامہ تھے، حضرت اسامہ، ان کو حضرت ابن عمر سے زیادہ مال دیا، حضرت ابن عمر سے زیادہ مال دیا۔ تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں آپ کا بیٹا ہوں، اور ان سے زیادہ میں جنگوں وغیرہ کے اندر شریک ہوا ہوں، ان کو آپ زیادہ دے رہے ہیں، مجھے کم دے رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں ان کی پوتی جو ہیں وہ حاضر ہوئی تھی، بہت بڑی عمر ہو چکی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ باقاعدہ دربار میں کھڑے ہوئے تھے، ہاتھ پکڑ کے ان کو بٹھایا تھا، اور ساری حاجتیں ان کی سن کر ان حاجتوں کو پورا فرمایا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبوں کی پوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ بعض کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ رنگ ان کا بھی سانولا تھا، رنگ ان کا بھی سانولا تھا۔ تو اس بارگاہ کے اندر رنگ و روپ نہیں دیکھا جاتا، رنگ و روپ تو ان کا دیکھا جاتا ہے، خود ان کا جمال دیکھا جاتا ہے، ان کا حسن دیکھا جاتا ہے، وہ دوسروں کا حسن و جمال نہیں دیکھتے، کیونکہ ان کی بارگاہ سے سارے حسن و جمال تقسیم ہوتے ہیں۔ حضرت ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ گویا کان دمیمن، یہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ جس کو دیکھنے کا دل نہ کرے، ہے نا، کریہ المنظر جس کو بولتے ہیں، کہ چہرہ ایسا ہو جائے۔ یہ تھے دیہات کے رہنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تازہ تازہ سبزیاں لے کر آتے تھے، دیہات کی چیزیں لے کر آتے تھے، پھل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدلے میں ان کو شہر کی چیزیں دیا کرتے تھے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ ظاہر ہمارے دیہاتی ہیں اور ہم ان کے شہری ہیں۔ تو ایک مرتبہ یہ بازار میں کھڑے ہوئے تھے حضرت ظاہر، اور کچھ چیزیں بیچ رہے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے وہاں تشریف لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر، اور اپنے دونوں ہاتھ پیچھے سے یوں ان کے ہاتھ بغلوں میں ڈالے، یوں کر کے پکڑ لیا ان کو پتہ نہیں چلا کہ پکڑا ہوا کس نے، تو وہ چھڑانے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہاں بھائی کون اس کو خریدے گا مجھ سے؟ وہ چھڑانے لگے اپنے آپ کو کہ چھوڑو مجھے، چھوڑو، پتہ نہیں چلا۔ اچانک گھوم کے دیکھا یوں نظروں سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے اپنی کمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا لی کہ اب چھڑوانا نہیں ہے، اب پکڑ کے ہی رہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ان کو مجھ سے خریدے گا؟ ہاں بھائی۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں تو بہت ہی رخیص سستا بکوں گا، مجھے بیچیں گے تو لوگوں کے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ تو لوگوں کے نزدیک رخیص لیکن عند اللہ غالی، بہت مہنگا ہے۔ تو اس بارگاہ میں رنگ و روپ نہیں، حسن و جمال نہیں، بلکہ دل کیسا ہے وہ دیکھا جاتا ہے۔ وَثَوْبَانُ بْنُ بُجْدٍ وَكَانَ لَهُ نَسَبٌ فِي الْيَمَنِ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک کون ہے؟ حضرت ثوبان بن بجدد۔ یہ وہی مشہور و معروف صحابی ہیں جو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تھے اور غمگین تھے کہ جب آپ یاد آتے ہیں تو ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے سارے غم دور ہو جاتے ہیں۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا جنت کے اندر اگر آپ کو نہیں دیکھیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تھی مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو پھر انعام یافتہ لوگوں میں ہوگا، یعنی نبیوں میں، نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ،
شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ یہ واقعہ مشہور ہے، یعنی ایک طریقہ کار دیا گیا کہ جو قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلاموں میں سے تھے، ان کا نسب یمن سے ملتا تھا۔ وہ ابو کبشہ من مولدی مکہ یقال اسمہ سلیم شہید بدرا ویقال کان من مولدی ارض دوس۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک جو ہے سلیم ابو کبشہ تھے، سلیم ابو کبشہ ان کی کنیت تھی، نام ان کا سلیم تھا۔ بدر کے موقع پر حاضر ہوئے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، ایک قول یہ ہے کہ یہ دوس کی سرزمین کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ وَأَنَسَةُ مِن مُوَلِّدِ السَّرَاتِ، اور ایک جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خادم ہیں، وہ سرات کے مقام کے رہنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ہیں۔ سرات کے مقام کے جن کی پیدائش تھی حضرت انسہ، ان کا نام انسہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو مسرح تھی، ابو مسرح، ٹھیک ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذنین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذنین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ وصالح شقران، صالح شقران، نام صالح تھا اور شقران ان کا لقب تھا۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے تھے، اور یہ بھی حبشہ کے رہنے والے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا تھا، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا۔ ورباح اسود، ورباح اسود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک ہیں رباح۔ ان کا جو رنگ و روپ تھا وہ بھی سیاہی یعنی گندمی تھا، سفید رنگ ان کا نہیں تھا۔ یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کبھی کبھی اذان دیا کرتے تھے۔ وَيَسَارٌ نُوبِيٌّ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک یسار نوبی تھے۔ یہ وہی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اونٹوں کا دھیان رکھتے تھے، اونٹوں کو چرایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد قبیلہ عرینہ والے جو آئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا تھا ان کو مدینے کے باہر اونٹوں کے پاس، اور ان کو انہوں نے شہید کر دیا تھا قبیلہ عرینہ والوں نے، تو یہی یسار تھے۔ ایک اور غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو رافع، ابو رافع، وابو رافع واسمہ اسلم وقیل ابراہیم وکان عبدا للعباس فوہبہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعتقہ۔ ابو رافع ان کا نام اسلم ہے، اور کہا گیا ہے کہ ان کا نام ابراہیم ہے۔ یہ پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بالکل ابتدا کے اندر ایمان لانے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اہلیہ تھی حضرت ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی ابتدا میں ایمان لے آئی تھیں، ان کے ساتھ ہی یہ ایمان لے آئے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو رافع جن کا نام اسلم یا ابراہیم ہے۔ وابو مویہبہ، وابو مویہبہ من مولدی مزینہ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام جو ہیں وہ ابو مویہبہ ہیں، جو مزینہ کے مقام پر پیدا ہوئے تھے، وہاں کی ان کی پیدائش ہے۔ وفضالۃ نزل بالشام، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک جو غلام ہیں وہ حضرت فضالہ ہیں۔ ورافع کان مولا لسعید بن العاص فورثه ولده فاعتقه بعضهم وتمسك بعضهم فجاء رافع الى النبي صلى الله عليه وسلم يستعينه فوهب له وكان يقول انا مولا النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے
غلاموں میں سے ایک غلام جو ہے وہ حضرت رافع تھے، حضرت رافع، یہ سعید بن عاص کے غلام تھے، اور پھر ان کے بعد ان کے بچوں کو ہی غلام ملا۔ سعید بن عاص کے بعد وراثت میں بچوں کو یہ حضرت ابو رافع ملے۔ ظاہر ہے کہ وراثت جب تقسیم ہوتی ہے تو اس میں غلام بھی تقسیم ہوا کرتے تھے، تو حضرت رافع جو ہے وہ سعید بن عاص کے بیٹوں کو وراثت کے اندر ملے، تو بعض نے آزاد کر دیا ان کو اور بعض نے ان کو اپنے پاس رکھا، تو اب یہ کیا ہو گیا، آدھے آزاد اور آدھوں کے لیے کیا ہو گئے، یہ غلام قرار پائے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یستعینون، مدد مانگنے کے لیے کہ میری مدد فرمائیں، ٹھیک ہے، میری مدد فرمائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد کی، جتنے بھی جن کے پاس بھی وہ موجود تھے، فَوُهِبَ لَهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ دے دیا گیا۔ تو یہ کہا کرتے تھے انا مولا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آزاد کردہ غلام ہوں، ٹھیک ہے۔ وَمِدْعَمٌ أَسْوَدُ، اور مدعم اسود یہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ وَهَبَهُ لَهُ رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ الْجُزَامِيُّ وَكَانَ مِن مُوَلَّدِ حِسْمَ قُتِلَ بِوَادِ الْقُرَىٰ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رفاعہ بن زید الجزامی نے گفٹ کیا تھا، اور یہ حسمہ کے رہائشی تھے، وادی قرا کے اندر ان کا انتقال ہوا، یعنی شہید کیے گئے۔ غلاموں میں سے ایک نام کرکرا کا ہے، کرکرا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامان کو سنبھالا کرتے تھے۔ وَكِرْكِرَةُ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سامان تھا اس کو یہ سنبھالا کرتے تھے۔ اب ان کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، بعض کے مطابق ایمان لائے یا نہیں لائے، ٹھیک ہے، اور مختلف اقوال ان کے بارے میں ذکر کیے گئے ہیں۔ وَزَيْدٌ جد ہلال بن یسار بن زید، ایک غلام جو ہیں وہ حضرت زید ہیں جو ہلال بن یسار بن زید کے دادا ہیں۔ وعبید، ایک غلام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہی عبید ہے۔ وطہمان او کیسان او مہران او زکوان او مروان، یہ ایک ہی غلام ہے لیکن ان کے نام جو ہے وہ مختلف ہیں، کسی نے تہمان ذکر کیا، کسی نے کیسان ذکر کیا، کسی نے مہران ذکر کیا، کسی نے زکوان ذکر کیا، کسی نے مروان ذکر کیا۔ تو یہ مصنف علیہ رحمہ نے بغیر کسی کتاب کی طرف مراجعت کیے فوری طور پہ مختصری کتاب لکھ دی تھی۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے نام بھی یاد رکھنا اور اس میں اختلاف کو یاد رکھنا یہ بہت بڑا کمال ہے۔ وَمَأْبُورٌ الْقِبْطِيُّ أَهْدَاهُ إِلَيْهِ الْقَوْقِسِ، اور ایک غلام معبور القبطی تھے، معبور القبطی تھے، مصر کے بادشاہ مقوقس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گفٹ کیا تھا، ہدیہ دیا تھا۔ وواقد وابو واقد وہشام وابو دمیرہ وحنین وابو عصیب واسمہ احمر وابو عبید، یہ سارے نام جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے یہ سب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شمار ہوتے ہیں۔ والسفینۃ کان عبدا لأم سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاعتقته وشرطت علیہ ان یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم حیاتہ فقال لو لم تشترطی علی ما فارقت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضرت سفینہ یہ تھے حضرت ام سلمہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو آزاد کر دیتی ہوں لیکن آپ پر شرط یہ ہے کہ آپ ساری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے۔ غلام اور خادم میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، غلام الگ چیز ہے، خادم الگ چیز ہے۔ غلام تو جو کمائے جو کچھ لے کر آئے وہ بھی آقا کا ہوتا ہے، ہر طرح کا تصرف، ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح کا تصرف ویسے ہی حاصل ہے،
لیکن ایک اصطلاحی اعتبار سے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم اور غلام، اس میں فرق ہے۔ تو خدمت کرنا جداگانہ چیز ہے، وہ اختیاری ہوتا ہے، اور غلام پر تو لازمی آقا کی خدمت ہوتی ہے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے آزاد ہو، یعنی کمائیں گے، کچھ بھی کریں گے، یہ ان کا ہوگا سب کچھ، سارے اختیارات آزاد والے ہوں گے، لیکن کرو گے کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت۔ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ مجھ پر یہ شرط نہ بھی رکھتی تو بھی میں نے کون سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہونا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے چھوڑنا ہی نہیں تھا۔ ان کی جو کنیت ہے حضرت سفینہ کی، یہ ابو عبد الرحمن ہے۔ نام کے بارے میں ان کے اختلاف ہے، بعض نے کہا کہ ان کا نام مہران ہے، بعض نے کہا کہ ان کا نام احمر ہے، بعض نے کہا کہ ان کا نام رومان ہے، اور بعض نے ان کا نام رباح ذکر کیا۔ کسی نے کہا مہران، کسی نے احمر، کسی نے رومان، کسی نے رباح ان کا نام ذکر کیا، لیکن یہ مشہور جو ہے وہ سفینہ کے نام سے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو ایک وادی یا نہر کے پاس سے گزرے، میں جو ہے وہ لوگوں کو نہر سے پار کرانے لگا، نہر پار کرانے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کنت اليوم الا سفینہ، کہ آج تو سفینہ ہی سفینہ ہے، آج آپ سفینہ ہی سفینہ ہیں۔ تو اس وقت سے ان کا نام سفینہ پڑ گیا۔ ایک یہ روایت ہے کہ آپ لوگوں کو دریا کراس کروانے لگے، پار کرانے لگے، تو سفینہ کا مطلب کشتی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو کیا کہا جانے لگا؟ سفینہ کہا جانے لگا۔ اور ایک جو روایت ہے دوسری، وہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارا سامان لوگوں کا اٹھایا ہوا تھا، تو اس وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا فَإِنَّمَا أَنْتَ سَفِينَةٌ، گویا تم تو سفینہ ہی ہو گئے ہو، یعنی جس طرح کشتی میں لوگ مال بھر دیتے ہیں، اسی طرح لوگوں نے تمہارے اوپر سامان لاد دیا ہے، تو تم سفینہ ہو۔ تو اس وقت سے پھر ان کا کیا ہوا معاملہ؟ یہ سفینہ کہے جانے لگے۔ اور فرماتے کیا ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے، فرماتے ہیں فَلَوْ حُمِلَ عَلَيَّ يَوْمَئِذٍ وِقْرُ بَعِيرٍ أَوْ بَعِيرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ أَوْ سَبْعَةٍ مَا ثَقُلَ عَلَيَّ، کہ اگر اس دن میرے اوپر 7 اونٹوں کا بوجھ بھی ڈال دیا جاتا نا تو وہ مجھ پہ بھاری نہ پڑتا، ٹھیک ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سفینہ فرمایا ہے۔ جب پورا سن لی کیا ہے یہ، امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمشی ومعہ اصحابہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی مقام پہ تشریف لے جانے لگے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی تھے۔ فثقل علیہم متاعہم، ان کے اوپر ان کا سامان بہت بھاری پڑ گیا، اٹھ نہیں رہا تھا سامان۔ فقال علی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابسط کساءک، اے سفینہ اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ فبسطتہ، میں نے اس کو پھیلایا۔ فجعلوا فیہ متاعہم، سب نے اپنا سامان اس چادر میں ڈالا، اس کو باندھا گیا۔ ثم حملہ علیہ، پھر وہ سارا بوجھ مجھ پہ ڈال دیا۔ وقال علی، مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمل، اٹھاؤ اس کو، فإنما انت سفینہ، کہ تم سفینہ ہو، کشتی ہو، ٹھیک ہے، جس طرح کشتی میں بوجھ ڈال دیا جائے تو پتہ نہیں چلے گا اس کو، اسی طرح تمہارے اوپر بوجھ جائے گا تو پتہ نہیں چلے گا۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ فَلَوْ حُمِلَ عَلَيَّ يَوْمَئِذٍ وِقْرُ بَعِيرٍ أَوْ بَعِيرَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ أَرْبَعَةٍ أَوْ خَمْسَةٍ أَوْ سِتَّةٍ أَوْ سَبْعَةٍ مَا ثَقُلَ عَلَيَّ، کہ اس دن اگر مجھ پر 1 اونٹ، 2 اونٹ، 3 اونٹ، 4 اونٹ، 5 اونٹ، 6 اونٹ یا 7 اونٹ کا بھی بوجھ ڈال دیا جاتا تو بھاری نہیں پڑتا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سفینہ فرمایا تھا۔ اور بھی اس حوالے سے ان کی روایت موجود ہیں۔ ان کو ذکر کرنے کے بعد مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہؤلاء المشہورون، یہ کون ہیں؟ مشہور ہیں، یعنی ما بین اہل العلم یا ما بین المشتغلین بسیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ معروف اور مشہور کن کے درمیان ہے؟ اہل علم کے درمیان، یا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا شوق رکھتے ہیں، جاننے کی کوشش کرتے، ان کے درمیان یہ معروف ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ وقیل انہم 40،
اور کہا گیا ہے کہ ان کی تعداد 40 کے قریب ہے۔ ابھی بہت ساری چیزیں اس میں باقی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کنیزیں تھیں جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا، اس کا تذکرہ بھی ہے گھوڑوں کے حوالے سے بھی، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سواریاں تھیں اس حوالے سے بھی کچھ ذکر کرنا تھا۔ انشاءاللہ اپنے اگلے درس کے اندر اس کو شامل کریں گے۔ رب العزت جل وعلا ہم سب کو نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ذوق و شوق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو جاننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین دنیا آخرت سب میں ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری آل اولاد کو رب العزت جل وعلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ایمان ہے قول مصطفیٰ